یہ ہماری خواتین اس معاشرہ جو ہمارا اس وقت سیف ہے سر؟ ہم نے اپنی خواتین کو امپاور کرنا اور مرد ہی خواتین کو امپاور کریں گے. ہمیں ہمیشہ ان سے کچھ ایک رشتہ ہی کیوں چاہیے ہوتا ہے ان سے, تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہم ایسے چلتی پھرتی عورت کو کیوں نہیں حفاظت دے سکتے؟ خدا نے مرد کس لیے بنایا؟ مرد اس لیے بنایا نا, ہماری آواز دیکھیں, ہماری باڈی دیکھیں, ہمارا انداز دیکھیں, ہماری انا دیکھیں. ہم تو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے. ویمن آر ٹو رول اینڈ مین آر ٹو میک شیور دیٹ دے رول. اور اگر اسلام میں بھی دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ, یو نو ایٹ دیٹ ٹائم, ہم کہتے ہیں اس وقت عورتیں کمزور تھیں. عورتیں کہاں سے کمزور تھیں؟ حضرت خدیجہ کمزور عورت تھیں کیا؟ اسٹرانگ عورت تھیں. انہوں نے عرب سردار کی اولاد سے شادی کی تھی جو ان سے عمر میں کم تھا, اگینسٹ عرب نارمز آف دیٹ ٹائم. کسی نے چوں بھی نہیں کی. اس نے میرا دل توڑا. اوہ, جو ٹوٹے نا وہ دل ہی کیا. جو ٹوٹے نا وہ دل ہی کیا. لوگ مجھے بولتے ہیں وہ دعا کریں ہمارے بچے کا دل نہ ٹوٹے. میں کہا پھر دعا کرو مر جائے. تو ہمیں تو سوچنے سے ڈر لگتا ہے, ہمیں چاہنے سے ڈر لگتا ہے, ہمیں تو خدا سے ڈر لگتا ہے. تو جس سے ڈر لگے گا اس سے قریب رہو گے, دور رہو گے. دیکھو جس چیز سے ڈرائے وہ جھوٹ تھا. کالی مائی سے ڈرایا جھوٹ نکلا, بہو سے ڈرایا جھوٹ نکلا, کل سے ڈرایا جھوٹ نکلا, گریڈ سے ڈرایا جھوٹ نکلا. ہر چیز سے ہمیں تو ڈرائے گا نا. اور خدا کی پناہ میں تو خدا سے ڈرایا نا. اوہ ہو ہو. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یوسف بشیر قریشی صاحب, سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم اور رمضان مبارک ہو, اور بہت بہت شکریہ دوبارہ بلانے کا, اس پیار کا, اس لحاظ کا. سر آپ کی ریلز اور شارٹس جو وائرل ہوئی ہے ہماری, آپ کا ہمارا سٹارٹ تھا اور آپ سٹارٹنگ والی ہمارے پوڈ کاسٹ میں سے آئے تھے, تو جس طریقے سے وہ ریلز اینڈ شارٹس گئی تھیں, جوان سے لے کے جنزی سے لے کے ہمارے ابا تک کے واٹس ایپ کے اوپر بھی وہ ریلز چل رہی تھی. سر کمال کیا سر آپ نے. سر پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو دنیا پور, سر یہ لوگ اب دنیا پور کو عام کیریکٹر میں آپ کو لیا ہوا لوگوں نے جب آپ کو دیکھتے ہیں, تو اس سلسلہ کیا سر, اتنا آتنک مچا دیا اور اتنا جسٹیفائی کیا رول کے ساتھ آپ نے سر, کیسے؟ ہاں, آئندہ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ اتنا جسٹیفائی نہیں کروں. میں بھی بتا رہا تھا کہ یہ جب دنیا پور میں نے کیا تو میں پشاور گیا ہوا تھا, تو وہاں کسی نے مجھے انوائٹ کیا گھر پہ. تو پھر انہوں نے بولا کہ آپ ذرا, میری والدہ ہیں وہ بھی آپ کے ڈرامے دیکھتی ہیں, تو آپ وہ بھی ملنا چاہ رہی ہیں. تو انہوں نے ٹھیک ہے ضرور ملاقات کرتے ہیں. تو ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو نور جہاں ڈرامہ کیا تھا نا, بہت اچھا, آپ نے بہت اچھی آپ نے ایکٹنگ کی, لیکن آپ کی بیٹی کا کردار اچھا نہیں تھا, شاید اپ برنگنگ میں کوئی کمی آ گئی ہو. اب میں تھوڑا سا پریشان ہوا. میں کہا جی بس. کہتے لیکن آپ نے دنیا پور میں کیا کیا؟ میں نے دنیا پور میں نے کیا کیا؟ کہتے کوئی اپنے سگے بھائی کی کمر میں خنجر گھونپتا ہے. تو آپ یقین کریں میں رات کو تہجد پہ اٹھتی ہوں اور گڑ گڑا کے آپ کے لیے بدعا کرتی ہوں. اوہ, میں نے بولا کیوں؟ کہتی ہوں نعمان حجاز مجھے بچپن سے بہت پسند تھا نا. تو پیپل ٹیک دس ویری ایموشنلی. تو اچھا, لوگوں کو سمجھانا ہی بڑا مشکل ہے کہ یہ ایک رول ہے, لیکن سر ایک اور بھی چیز ہے, آپ کو تو خوشی ہوتی ہوگی کہ یار میں نے رول جسٹیفائی کیا پراپرلی. نہیں, مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی بھائی. نہیں ہوئی سر؟ نہیں, کیا مجھے کوئی خوشی ہوگی, بدوائیں پڑ رہی سر اس لیے. نہیں, but it was a great experience, you know, this. سر یہ آگے سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھیں کوئی ایسے کیریکٹرز آئیں جو میرے لیے بامقصد ہوں, جس سے میں کچھ سیکھ سکوں اور کچھ پیغام پہنچا سکوں, تو بالکل کرتا ہوں. سر کیریکٹر لیتے ہوئے, جو رول لیتے ہوئے, یہ دیکھتے ہیں کہ سر یہ مطلب صرف پیسوں کے لیے ہونا چاہیے, یار یہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا, اپنی چوائس ہوتی ہے آپ کی سر, یا لے لیتے ہیں؟ نہیں, میری بھی چوائس ہوتی ہے, اور میرے ساتھ میری پارٹنر ہیں زباد, وہ بھی کافی اس کو سفٹ کرتی ہیں, دیکھتی ہیں کون سے کیریکٹرز مجھے کرنے چاہیے. سر ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے, یہ جو ہمارے پاس ڈرامے آج کل چل رہے ہیں, 80% ڈراموں کی بات کروں, 20% بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, جس میں سر ساس بہو, یہی لڑائی جھگڑے, طلاق, شادی کے بعد کے افیئر, یہی چل رہا ہوتا ہے. سر ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ, تبھی دکھا رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں پتہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عوام یہ دیکھنا چاہتی ہیں. آپ عوام کو جو دکھائیں گے نا وہ وہی دیکھیں گے. ابھی ایک نیا ڈرامہ آ رہا ہے جس میں میں ہوں, آئی واز اسمال پارٹ ان اٹ آلسو. ایک تو ہے شیر, وہ بھی ایک مزیدار سا ڈرامہ ہے, لیکن پیراڈائز ایک ایسا اسکرپٹ ہے جو کہ یاسر حسین نے لکھا بھی ہے اور ڈائریکٹ بھی اس نے کیا ہے. وہ بہت مزیدار ہے. تو آئی ووڈ ارج پیپل ٹو گو واچ دیٹ ڈرامہ, بیکاز میں نے اس سے پہلے ایسا, خیر میں تو اتنے ڈرامے دیکھے نہیں, لیکن
ایک اچھا میسج ہے کیونکہ اس میں کوئی ولن نہیں ہے, سب اچھے لوگ ہیں اور سب جھوٹ بول رہے ہیں. اب I don't know I'm supposed to tell this or not, لیکن یہ کہ بہت مزیدار ڈرامہ ہے سر. تو سر یہ سلسلہ آپ کو لگتا ہے کہ جو عوام کو ہم دکھا رہے ہیں وہ وہی دیکھ رہے ہیں, ہم چینج کریں گے تو وہ دیکھ لیں گے, ٹی آر پیز اس کی بھی آئیں گی. فار ایگزامپل جو ہم نیٹ فلکس یوزلی کانسیپٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ڈرامے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر وہ ہم عام دنوں بنائیں گے, آپ لوگ بنائیں گے, تو وہ لوگ دیکھیں گے سر یا ریجیکٹ کر دیں گے؟ بالکل دیکھیں گے. بالکل دیکھیں گے. تو یہ کہنا غلط ہے پروڈیوسرس کا, ڈائریکٹر کا, کہ نہیں یار وہ ہماری ٹی آر پیز نہیں آئیں گی. دیکھیں ان کے لیے آسان ہے نا وہ چیز کرنا. I mean ایک چیز بک رہی ہے, آپ وہ بیچے جا رہے ہیں, تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کے ذہن آلودہ ہو گئے. آپ کوئی نئی چیز دیں تو صحیح مارکیٹ میں. ہم لوگ اپنے کسٹمر کو, اپنے ویور کو اتنا ہم نے سستا سمجھا ہوا ہے کیا؟ پلیز ڈونٹ ٹیک دم سو لائٹلی. آپ دیکھیں, آپ نے ایک نئی چیز آپ نے شروع کی, آپ کے دیکھا دیکھی کتنے سارے لوگوں نے وہ چیز شروع کی. سر صحیح کہہ رہے ہیں, اب تو ہر بندہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ نہیں کرتے نا اس طرح. آپ نے ایک نیا منفرد طریقہ لے کے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا نہیں کیا, اور بہت بھرپور طریقے سے ایکسیپٹ کیا. شو اور پوڈ کاسٹ ہی ملا دی سر ہم لوگوں نے. لوگ کہتے ہیں آپ نے پوڈ کاسٹ کو ایک برانڈ کر دیا. سر ایک عام آدمی نے سر آپ نہیں ہیں, آپ دیکھیں کون ہے سر؟ یوسف بشیر قریشی, ملاقات ہو گئی سر آپ کی؟ اب ہاں کبھی کبھار ملتا ہوں ان سے. ملتے ہیں. ہاں اس کے لیے دیکھیں عام تو کوئی بھی نہیں. خدا نے کوئی چیز عام نہیں بنائی, کوئی انسان عام نہیں بنایا. یہ ہم پہ کتنے خاص ہو جائیں, یہ ہم پہ ہے کہ ہم کتنے خاص ہو جائیں. اس نے تو کوئی عام نہیں بنایا. او ہو. I'm not handmade, I'm not man-made, I'm not made in China, I'm God-made. میری ایک لکیر, ہاتھ کی لکیر, میرا ریٹنا اسکین, یہ تو میں آپ کو ظاہری چیزیں بتا رہا ہوں. اندر کی چیزیں اور خیال اور سوچ تو بتا ہی نہیں نا آپ کو اتنی. اور سوچیں اتنا, تو سوچ تمہارے بغیر اس کائنات کی کہانی انکمپلیٹ تھی. Understand your importance. And if you don't understand your importance, nobody will. Your mother won't even. So you have to understand your importance. آپ کو اسی لیے پیدا کیا. اگر اس کائنات میں ہم نہ ہوتے تو کہانی کمپلیٹ ہی نہیں تھی نا. سوچو, تمہارے بغیر کہانی پوری کائنات کی انکمپلیٹ تھی. اور اسی طرح ہر انسان ہے, ہر انسان کی کہانی خدا نے خود لکھی اپنے قلم سے. نصیب جو ہم کہتے ہیں, ہم لوگ کدھر, یہ خدا کیسے برا نصیب لکھ سکتا ہے؟ کو ماں اپنی اولاد کا برا نصیب لکھی تو خدا نے ہمارا نصیب کیسے برا لکھا؟ ہمارا نصیب برا نہیں لکھا, ہم نے پڑھا غلط. ہو ہم نے پڑھا غلط. نصیب لکھنے والا تو ہم بنائے خود ہے سر, وہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ کیسے برا لکھے؟ تخلیق کرنے والا سر, ہاں ہمارے ساتھ کیسے غلط کر سکتے تھے؟ تو سر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یار میرے نصیب بہت برا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہمارا ایک شعور ہے. یہ ہم لوگ بیٹھے نا, یہ شعور ہے, یہ میں 3D میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, سونگ رہا ہوں, چکھ رہا ہوں. دس از مائی 3D, یہ میرا شعور ہے. اس سے اوپر 4D ہے, میرا لا شعور, میری سوچ. پرابلم یہ ہے جو میں سوچ رہا ہوں نا وہی میں دیکھوں گا. میری سوچ جو ہے اٹس فل آف فیئر, اٹس فل آف گلٹ اینڈ اٹس فل آف گریڈ. ان 3 چیزوں میں اگر آپ گھرے ہوئے ہوں تو آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ وہی دیکھیں گے. اچھا 4D سے اوپر کیا ہے؟ 4D سے اوپر 5D ہے. وہ کیا سر؟ خدائی. ہو وہاں ہمارا نصیب لکھا ہوا, وہاں نصیب لکھا, وہاں سب لکھا ہے کہ فیصل کامیاب ہوگا, فیصل کامیاب نہیں ہوگا, فیصل خوبصورت دکھے گا, فیصل بدصورت دکھے گا, فیصل سچا ہے, فیصل جھوٹا ہے. اب تمہارے اوپر ہے تم 5D سے کیا چیز 4D میں لاتے ہو اور وہی 3D میں دیکھتے ہو. ہو یہ ہم پر ہے. ہم صرف 3D دیکھ رہے ہیں سر. ہاں ہم 3D تک ہی ہیں. ہم 3D دیکھ سن رہے ہیں نا, ہماری صلاحیت ہی وہی ہے. ہم اس سے بیونڈ ہے ہی نہیں نا, اس سے بیونڈ تو ہماری سوچ ہے. لیکن ہماری سوچ ڈر میں ملوث ہے. تو ہمیں تو سوچنے سے ڈر لگتا ہے, ہمیں چاہنے سے ڈر لگتا ہے, ہمیں تو خدا سے ڈر لگتا ہے. تو جس سے ڈر لگے گا اس سے قریب رہو گے, دور رہو گے؟ ہمیشہ دور رہیں گے سر. تو ختم ہوگی بات. اور سر ڈر کہاں سے آیا ہے؟ ہاں یہ ڈر کہاں سے آیا ہے؟ ڈر ہماری انوائرمنٹ سے ہے. دیکھو نیچرلی تو آپ کو 1-2 قسم کے ڈر ہے نا. ایک اونچائی سے ڈر ہے, ہائٹ کا ایک ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچرل. These are fears. There are some fears that protect you, and then there are some fears that overcome you. So accept the fears that protect you,
and stay away from the fears that overcome you. اب وہ لائن بڑی تھن ہے سر, کہاں تھن ہے, کیسے پتہ چلے گا سر؟ آنکھیں ہمیں تو بچپن سے ہی دیکھو, جس چیز سے ڈرائے وہ جھوٹ تھا. کالی مائی سے ڈرایا جھوٹ نکلا, بہو سے ڈرایا جھوٹ نکلا, کل سے ڈرایا جھوٹ نکلا, گریڈ سے ڈرایا جھوٹ نکلا. ہر چیز سے ہمیں تو ڈرائے گا نا, اور خدا کی پناہ میں تو خدا سے ڈرایا نا. او ہو ڈرا کے رکھا ہے سر, بچپن سے ڈرا کے رکھا ہے سر. تو اور کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ بہو نا ہم نے دیکھی نا, ایک انسان کے اندر ڈر ڈالو, اس کے اندر گلٹ ڈالو, اس کو گناہ گار کر دو اور اس کو گریڈی کر دو, اسے جو مرضی چاہو کرا. او ہو کیا وہ اپنی ماں بھی بیچ دے گا. او ہو گریڈ, ڈر اور فیئر. او ہو سو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور سر معاشرے میں بھی اس وقت یہی چل رہا ہے سر, ہر چیز سے تو ڈراتے ہیں ہمیں. اور پتہ کون ڈراتا ہے؟ جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, اسی نے ڈرا دیا. وہ کیسے سر؟ ماں نے ہی ڈرا دیا نا, ماں نے ہی ڈرا دیا. بہو آئے گا تو ماں کو جو ڈرایا گیا سر. ہاں, اس کو بھی ڈرایا گیا. وہ کہتی ہے ہمیں تو اسی طرح ہماری نسل نے بتایا. اب ماں سے بولو کہ آپ نے کیوں ڈرایا اس طرح. بہو تو نہیں آیا. بہو نہیں آیا کہ تم ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہو. پھر ڈرایا نہیں, پھر گلٹی کر دیا نا. اوہ آپ گلٹی ہو گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور پھر گریڈی کیا, جنت نہیں ملے گی. ماں کے پیر تلے جنت ہے. ماں کو تم نے اگر جھوٹا کیا تو تم گناہ گار ہوئے, اور گناہ گار ہوئے تو جنت سے دور ہوئے, تو ہماری گریڈ بھی آ گئی. ہم گریڈ ڈر اسی میں رکھا گیا سر ہمیشہ. فیئر. اور سر یہ کوئی پلان کر کے نہیں کیا گیا کسی کی طرف سے بھی, سب کچھ آٹو پہ ہوا ہے. دیکھو, یہ تو شروع سے کسی نے پلاننگ کی تھی جس نے یہ سسٹم کریٹ. یہ بہت ہے سر. وہ کون تھے سر جنہوں نے یہ سسٹم کریٹ کیا اور جو ختم نہیں ہو رہا؟ ارے سر ٹوٹ رہا ہے تھوڑا تھوڑا, ہاں, یا بڑھ رہا ہے؟ ہم لوگوں کا جو نا ایک ڈر ختم ہوتا ہے تو دوسرا ڈر ڈال دیتے ہیں. اب ذرا انگلش ڈر آ گئے سر تھوڑے سے, وہ اب کیوں گریڈ تک آ گئے. بھائی منجن تو بیچنا ہے, منجن تو بیچنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو ایک ڈر ختم ہوا تو دوسرا ڈر لانا ہے. کوئی نہ کوئی تو ڈر ہو. کرونا ڈر تھا نا. او ہو کیسا ڈر تھا. ہم اپنوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے تھے, پیاروں کو بھی سینے نہیں لگا رہے تھے. کیسا ڈر تھا. مرنے کے بعد بھی نہ دکھا سر کچھ لوگوں کو تو, ہاں ویسے ہی لے گئے, جیسے تھے ویسے کے ویسے لے گئے. ڈر کہ تمہیں بھی ہو جائے گا. سو انڈرسٹینڈ. تو یہ آگے اور بڑھتا رہے گا, اور اس کی صرف شکل چینج ہوتی رہے گی, ایسا کہیں گے؟ دیکھیں بات سنیں, یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی شکل بدلنا چاہیں کہ نہیں بدلنا چاہیں. میں نے دوبارہ کہا نا, نہ ڈرو نا. دیکھو, وی بلیو ان تھنگس, وی ڈونٹ ہیو فیتھ. فیتھ کمز فرام ہیئر, بلیو کمز فرام ہیئر. بلیو از 3D, فیتھ از 5D. سر آپ کو بھی ڈرایا گیا ہے؟ کیوں نہیں ڈرائے. ہم سب ڈر کی پیداوار ہیں. ہمیں تو بچپن سے ڈرایا. اور آس پاس کے لوگ ڈراتے تھے سر؟ اپنے ہی تو ڈراتے تھے, اور کون دوسروں کون کیوں کیسے ڈرائے گا. دوسروں کے ساتھ تو پھر ہم دلیر ہو جاتے تھے, اپنوں سے ڈر جاتے تھے نا. اور ہمیں تو چھوٹی, ہمیں عزت سے ڈرا دیا, ہمیں ذلت سے ڈرا دیا. پرابلم کیا تھی؟ ہمیں کہا عزت مانگو بے عزت سے. بھائی وہ کیسے دے گا, اس کے پاس تو خود نہیں ہے. او ہو کیا بات کر دی سر. کیسے مانگوں, اس کے پاس خود پہ نہیں ہے, اور ہم یوزولی مانگتے ہو نہیں. صحیح سر, بالکل. او ہو دیکھو, ان فیئر یو فیل انفیریئر. جب انفیریئر ہو گئے تو پھر رہا کیا. ہمیں تو سپیریئر بنایا تھا اس نے. ہماری تو ہاتھ کی لکیر خود کھینچی اس نے. کیا بات ہے سر. رمضان ہے سر, سارا دن سر خود سے جھوٹ, باقیوں سے چل رہا ہے. سر یہ رمضان میں آپ سمجھتے ہیں کہ یا تو روزہ رکھیں, پراپرلی رکھیں, اور یا یہ بھوک ہڑتال اور فاقے نہ کریں. اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے سر؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, ہم سگنل توڑ رہے ہیں, ہم سارا دن نیٹ فلکس موویز دیکھ رہے ہیں رمضان میں, روزے میں, یا تو نہ رکھیں. آپ کیا کہتے ہیں سر اس کے اوپر؟ کانفلکٹ آ گیا بہت, سوسائٹی بالکل مرج ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ. دیکھیے, سوسائٹی کے ساتھ کانفلکٹ تو آپ کا رہے گا, بس خود کے ساتھ نہ ہو. آپ نے دیکھنے ہیں نا ڈرامے, آپ نے نیٹ فلکس دیکھنی, آپ دیکھیں, روزے میں دیکھیں, لیکن جان کے دیکھیں. بی اویئر. دیکھیں روزہ ہے کیا, بی اویئر. یو ہیو ٹو بی اویئر آف یور سیلف اینڈ یور سراؤنڈنگس. نہیں کھائیں نا, اگر ٹھیک ہے نہ کھائیں, آپ کھانا نہیں کھائیں. آپ سمجھتے ہیں بے شک نہ کھانے کا روزہ رکھ لیں. یار ایک ہماری سنت ہے, ایک فرض ہے ہمارے اوپر, اور جو نہیں رکھ رہے آپ ان کو
بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتے, اپنے سے کمتر جان نہیں سکتے, کیونکہ اگر آپ نے ان کو کمتر جان لیا تو آپ کا روزہ کیا, آپ کا تو ایمان بھی چلا گیا. ہو سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں سر. دیکھیں ہم لوگ یہاں روزہ رکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے احسان کیا. احسان ہے لیکن یہ خود پہ احسان ہے, ہم نہیں سمجھے کہ دوسرے پہ احسان ہے. یور باڈی نیڈز دیٹ آل ایئر راؤنڈ. میں سگریٹ پیتا ہوں, میں رمضان میں نہیں پیتا. یس اٹس ہارڈ. سر بڑا مسئلہ ہوگا آپ کے لیے, بہت شدید. میں سوچوں گا تو مسئلہ ہوگا نا, نہ سوچوں تو کیوں مسئلہ ہو. اتنا کمزور بنایا خدا نے مجھے کیا, میری مرضی ہے نا, اٹ از مائی ول. یاد ہے 5D سے میں کیا چن رہا ہوں. میں نے سگریٹ پینی ہے, میں نے سگریٹ نہیں پینی, میں نے اس مہینے نہیں پینی, اور جب نہیں ہے تو نہیں ہے. اور جو جیسے رکھ رہا ہے اس کو ویسے رکھنے دو, جو نہیں رکھنا اس کو ویسے رکھنے دو. کیا پتا وہ نہ رکھنے پہ اس کو زیادہ مل رہا ہو جو تمہیں رکھنے پہ نہ مل رہا ہو, آپ کو کیا پتا. یہ 5D پہ چھوڑ دیں, وہ اس کا 5D ہے. let him pull whatever he wants to pull from there and bring it into his la shaur, and that's what he will see in his shaur. تو کوئی بات نہیں, آپ کون ہوتے ہیں کسی پہ انگلی اٹھانے والے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا, یا یہ روزے میں ہمارے سامنے کیوں کھا رہا ہے. بالکل روزے میں اگر کوئی سامنے کھا رہا ہو تو سلام کرو اس کو. سب سارے نہیں کھا رہے ہو تو پھر آپ نے کیا کمال کیا. کمال تو یہ آپ اس کو خود سرو کریں. پھر میں بولتا ہوں آپ کا کوئی روزہ, آپ کا ایمان ہے. ایمان ہے, ایمان ہے, ڈسپلن ہے. دیکھو, ہیو فیتھ ان یو. Don't believe in yourself, have faith in yourself. Belief is something that you see and you believe with the senses that you have. Faith is something that you don't see. فیتھ کمزور ہے سر. ڈر, گلٹ اور گریڈ کی وجہ سے اسی کو تو سب سے پہلے کمزور کرتے ہیں. سر نمبر 1 پہ سے کیا آتا ہے, گریڈ آتی ہے سر, یا ڈر آتا ہے؟ ڈر آتا ہے, ڈر آتا ہے, پھر گلٹ آتا ہے, اور پھر گریڈ آتا ہے. کیسے اوور کم کریں سر, یہ تو آتا رہے گا, رکے کیسے؟ آپ نے تو اب تھوڑا سا اس پہ کمانڈ لے لیے سر, ہم لوگ کیسے کریں؟ دیکھو, کہیں نہ کہیں انسان کہیں نہ کہیں ڈر جاتا ہے, کہیں نہ کہیں ایک دم سے نعوذ باللہ استغفر اللہ ہماری زبانوں سے نکل جاتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا نکل جاتا ہے. اور کہیں نہ کہیں ہماری چاہت ہوتی ہے ہمیں یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے اور جنت میں حوریں بھی مل جائیں. ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. بی اویئر آف اٹ. آپ کو اویئر رہنا ہے ہر وقت. جو میں چیز کر رہا ہوں, ہم لوگ جو نا وی بیکم دیز ریئیکٹیو پرسن, ہم لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. وی آر سپوز ٹو ایکٹ. ایکٹ از اویئرنیس, ریئیکشن از ان اویئرنیس. ہم لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں, ہماری ریئیکٹیو پرسنالٹیز ہو گئی. ہمیں کوئی تھپڑ مارتا نا, دس از اے ریئیکشن. اگر مارشل آرٹس آتے ہو نا تو یہ نہ ہو پھر یہ ہاتھ ادھر جائے اور یہ کونی ادھر لگے. دیٹس این ایکشن. سو بی اویئر آف یور سیلف کہ تم جو کر رہے ہو, بے شک غلط بھی کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہونا چاہیے غلط کہ میں غلط کر رہا ہوں, اور اس کا مکافات بھی ہے. کارما, وہ ہوگا. Karma is a bitch, man. It bites you. It will come back. So believe that. Have faith in it. کہ یہ ہوگا. آپ نے غلط کیا نا کسی کے ساتھ تو جان لو کہ یار میں نے غلط کیا, لیکن اب میرے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. سو بی اویئر. ہم لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہو گیا یار میرے ساتھ. ایک اور جھوٹ, ایک اور جھوٹ, خود کو اور جھوٹ. سر سارا دن ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں اپنے ساتھ. سر صورت اپنے ساتھ بھی نہیں بولتے جھوٹ. یار کوئی بات نہیں, بولو جھوٹ, لیکن بی اویئر آف یور لائف کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. ہاں, بڑا مشکل کام ہے سر, جھوٹ بھی بولنا ہے اور یہ بھی سپنا سمجھانا ہے کہ یار میں جھوٹ بول رہا ہوں. سب جھگڑے انا کے ہوتے ہیں. ہو سب جھگڑے انا کے ہوتے ہیں. لوگ کب کہاں کسی کے ہوتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں آرزوئے من ان سے جو خود سے بے وفا جدا ہوتے ہیں. سب جھگڑے انا کے ہوتے ہیں سر. اور انا تم اپنے سے نکال دو نا تو پیچھے صرف پیار بچ جاتا ہے. سر یہ انا نہیں جاتی سر. جاتی ہے, کیوں نہیں جاتی؟ کہاں جاتی ہے سر؟ اتنی پیاری گرل فرینڈ بنی ہوئی, جا ہی نہیں رہی سر. یہ انا یہ نہیں جا رہی سر کسی کے پاس سے. جائے گی, اویئر رہو, بی اویئر, بالکل جائے گی, کیوں نہیں جائے گی. اور پھر جو نا وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یارب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. تو پھر آپ دیکھیں نا یہ مجذوب لوگ کیسے ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں مجذوب ہونے کی اجازت نہیں ہے. مجذوب انویئر ہو جاتا ہے. ہمیں مجذوب ہونے کی اجازت ہمیں مجذوب ہونے کی اجازت نہیں. ہمارے سامنے اگزامپل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ مجذوب نہیں تھے جی, انہوں نے ہر چیز صحیح,
انہوں نے غم سہے, انہوں نے علیحدگی سہی, انہوں نے ظلم سہے, انہوں نے سب کچھ سہا. ان کے لیے آسان تھا کہ صرف فرشتوں کو کہتے کہ طائف کی وادی مسمار کر دے, سب کچھ ہو سکتا تھا, اور پھر دنیا کی کہانی ختم ہو جاتی. اس آدمی میں اتنا لحاظ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم ان کی امتی ہیں نا. سر کیسے, جب آپ کبھی خود ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں سر, تو کیسے اپنا ری اسٹارٹ کرتے ہیں؟ ہم لوگ کیسے کریں جب ہم ڈی موٹیویٹ ہوں, جینزیز ہیں, یوتھ ہے, کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں؟ اپنے ہاتھ دیکھو, کون اس پیار سے لکیر کھینچے گا. اپنی شکل دیکھو, کون خوبصورتی سے بنائے گا. اپنے آس پاس دیکھو, چرند دیکھو, پرند دیکھو. دیکھو تمہارے کتے تم سے کیسا پیار کرتے ہیں, تمہارے جانور تم سے کیسا پیار کرتے ہیں, تمہارے کام کرنے والے, تمہارے دوست احباب تم سے کیسا پیار کرتے ہیں. تو پھر تم شکر میں آؤ گے, کیونکہ ہمارے پاس بستر بہت ہے, نیند کم ہو گئی. اوہ ہو, بستر بہت ہیں, نیند کم ہو گئی ہے. سر کیا بات ہے سر. کھانے بہت ہیں اور بھوک مٹ گئی. اور سر اس کی کیا وجہ ہے سر؟ خدا سے دوری ہے سر. خود سے دوری. خود سے دوری ہے. خدا سے کیا؟ جو خود سے دور وہ خدا سے دور. او ہو بھائی شہرک سے قریب ہے. جو خود سے دور وہ خدا سے دور. خدا سے دور ہے سر. سر یہ محبت, کیا کہیں گے سر؟ یہ محبت, آج کل کی محبت اور پرانی محبت ہے بھی ہے سر. اب دیکھا جاتا ہے کہ اس سے محبت کرنی یا نہیں کرنی. دیکھو پیار کے لیے نا ایک یار چاہیے. یار, دوست الگ, یار الگ. اچھا, دوست اور یار میں کیا فرق ہے؟ بھائی دوست وہ جو وقت پہ کام آئے, اور یار وہ جو وقت ہی نہ آنے پائے. او ہو. تو پیار کے لیے ایک یار چاہیے, اور یار وہ انسان جو تمہیں جج نہ کرے. یار وہ جو تمہیں جج نہ کرے. یار وہ جس کے سینے لگو تو ٹھنڈ آ جائے. یار وہ جس کے کندھے پہ آنسو بہاؤ. یار وہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پیار یار سے, عشق خود سے, اور خود خدا سے. او ہو. تو مجھے یہ ریلیشن شپ سمجھ آتی ہے. تو سر یار ضروری ہے ہاں اس وقت. بالکل. اور پیار خود آ جائے گا. پیار یار سے اور عشق خود سے. ہو. اگر ہمیں خود سے عشق نہ ہو نا, ہم صبح اٹھ کے دانت صاف بھی نہ کریں, تو یہ بال بھی نہ بنا, خوشبو بھی نہ لگے, کچھ بھی نہ کریں. سو خود سے عشق ہے انسان کو, اور خود سے عشق ہی خدا سے عشق ہے. ہم خود سے کبھی کبھار پیار کر لیتے ہیں, اور لوگوں سے عشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپوزٹ چیز کر رہے ہیں. کیسے؟ یہ وہی کہ سارے جواب تو تمہارے اندر ہیں اور سوال تم سے باہر ہیں. پرابلم اس وقت آتی ہے جب آپ باہر ڈھونڈتے ہیں اور سوال اندر کرتے ہیں. اسی طرح کسی اور سے عشق مت کرنا, عشق خود سے, کیونکہ خود سے عشق خدا سے عشق ہے. پیار کرو لوگوں سے. لوگ ہیں اس لیے, وہ بنے پیارے ہیں. سر لیکن ہم یوزول عشق میں چلے جاتے ہیں سر, پیار سے عشق میں چلے جاتے ہیں سر. بیکاز ایزی ٹو بلیم سم ون نا. ذمہ داری نہیں لینی نا. اس نے میرا دل توڑا. او ہو. جو ٹوٹے نا وہ دل ہی کیا. جو ٹوٹے نا وہ دل ہی کیا. لوگ مجھے بولتے ہیں وہ دعا کریں ہمارے بچے کا دل نہ ٹوٹے. میں کہا پھر دعا کرو مر جائے. وہ دل ہوگا تو ٹوٹے گا. ہاں سر. کیوں نہ ٹوٹے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں. You know, your peace comes in pieces. اور سر یہ ٹوٹتا رہے گا, جڑتا رہے گا, پھر ٹوٹتا رہے گا, پھر جڑتا رہے گا. بالکل اسی طرح تو ہونا ہے. یہی تو دل ہے. ورنہ تمہیں کیا چاہیے؟ ایک میکینیکل چیز چاہیے. ہاں یہ بھی ہے سر, وہ پمپنگ مشین بن جائے گی. ورنہ تو پھر اگر ٹوٹے نا تو کسی کی یاد نہ آئے. یاد سے بڑا غم کیا؟ یاد نہ آئے کسی کی. میں اکثر لوگوں کو یہی بولتا ہوں, مجھے کوئی یاد نہ کرے نا میں مر جاؤں. میں صبح اٹھوں, میری اولاد, میرے دوست احباب مجھے یاد نہ کرے نا, تو میں پھر کیوں رہوں؟ اور اگر میں کسی کو یاد نہ کروں نا, میں اپنا گلا گھونٹ دوں, میں خود کو مار لوں. پھر میں کیوں ہوں؟ اگر مجھے کسی کی یاد نہیں آئے, کیا انسان رہ جائے گا سر؟ پھر انسان کیا ہے؟ Then why? قلب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہے گا سر پھر تو. Then why? پھر کہانی کیوں آگے بڑھے؟ اچھا اتنی سی بات ہے سر کہ کچھ لوگ ہمیں یاد کر لیں, ورنہ سر یہ بڑا مشکل کام. اور سر اس کے لیے پھر آپ کو اپنے آپ کو
نہیں پھر آپ کو بھی یاد کرنا ہوتا ہے نا, یو نو what you seek seeks you. سر ذرا تھوڑا سا خواتین کی طرف آتے ہیں سر. ہاں یہ بہت ضروری ہے. سر بتائیے کہ یہ ہماری خواتین, اس معاشرہ جو ہمارا اس وقت سیف ہے سر؟ ہماری یوتھ خواتین, جس طرح اب یہ کیسز چل رہے ہیں آپ کے سامنے جو ہوئے 2-4 کیسز, ہم سیف ہیں سر اس معاشرے میں؟ دیکھیں اس وقت آپ سیف پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں, لیکن اب اس ڈر کے ساتھ رہنا بھی نہیں ہے. ہم نے اپنی خواتین کو امپاور کرنا ہے, مرد ہی خواتین کو امپاور کریں گے. مرد ہی خواتین کو امپاور کریں گے, کبھی باپ بن کے, کبھی شوہر بن کے, کبھی بھائی بن کے سر, اور کبھی دوست بن کے, کبھی دوست بن کے. ایکسیلنٹ. ہمیں ہمیشہ ان سے کچھ ایک رشتہ ہی کیوں چاہیے ہوتا ہے ان سے, تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ایسے چلتی پھرتی عورت کو کیوں نہیں حفاظت دے سکتے؟ خدا نے مرد کس لیے بنایا؟ مرد اس لیے بنایا نا, ہماری آواز دیکھیں, ہماری باڈی دیکھیں, ہمارا انداز دیکھیں, ہماری انا دیکھیں, ہم تو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائیں. ویمن آر ٹو رول اینڈ مین آر ٹو میک شیور دیٹ دے رول. او ہو سر, تو سپاہی ہوئے ہم لوگ تو سر پھر. اور کیا, تم شکل سے کیا لگتے ہو؟ سپاہی لگ رہا ہوں. شکل سے کیا لگتا ہوں؟ سپاہی ہیں میں سر. تو شکل سے گارڈ لگتا ہوں. خواتین کو سر بھائی نہیں, ہمیں اتنی سی بات سمجھ لیں سر تو بس ٹھیک ہو جائے گا سر. اور کیا برا ہے سر اگر ہم سپاہی بھی ہینڈسم ہو سکتے ہیں سر, کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں, ہمیں خدا نے خوبصورت بنایا. اس نے کوئی چیز بدصورت نہیں بنائی, اس نے ایک پتا بدصورت نہیں بنایا. اچھا, رول خواتین ہی کریں گی سر؟ they were supposed to, یہ بھائی پہلے تو خواتین ہی رول کرتی تھی نا. کلیوپیٹرا, شیبا, یہ ساری خواتین تھی نا. اور اگر اسلام میں بھی دیکھا جائے تو حضرت ختیجہ, یو نو ایٹ دیٹ ٹائم, ہم کہتے ہیں اس وقت عورتیں کمزور تھیں. عورتیں کہاں سے کمزور تھیں؟ حضرت ختیجہ کمزور عورت تھیں کیا؟ اسٹرانگ عورت تھیں. انہوں نے عرب سردار کی اولاد سے شادی کی تھی جو ان سے عمر میں کم تھا, اگینسٹ عرب نارمز آف دیٹ ٹائم. کسی نے چوں بھی نہیں کی تھی اس وقت عمر میں کم ہونا. اس کے بعد عورتیں کمزور تھیں. سب سے اسٹرانگ مرد کون تھے؟ حضرت حمزہ تھے. اتنے اسٹرانگ نبی کے چچا, جی, ان کی اسیسینیشن ایک عورت نے کرائی, اور سر عام ان کی باڈی کو میوٹیلیٹ کیا اور کلیجہ چبا لیا سب کے سامنے. عورتیں کمزور تھیں کیا؟ کمزور نہ تھی نہ ہیں سر اس وقت نا, کبھی بھی نہیں تھی اور نہ ہی ہیں. سر انہوں نے اسپیس دی ہوئی ہے مردوں کو خود. بالکل دی تھی بھائی. مردوں کی اپنی اسپیس تھی, عورتوں کی اپنی اسپیس تھی. کسی نے کسی کو اسپیس نہیں دی تھی, سب نے اپنی اسپیس کا لحاظ کیا تھا. جب لحاظ سے باہر ہوئے تو چیزیں خراب ہوئی. جب لحاظ سے باہر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے یہ ساری اسپیس واپس سے مینٹین کر دی, سب کو ان کا رتبہ دے دیا. سر وہ آج اسپیس پہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کا, حضرت عائشہ کا رتبہ چھینا؟ نہیں, ختم ہو گئی بات. پھر انہوں نے ان کا رتبہ واپس بحال کر کے دیا. تو ہمارے پاس تو وہ ایگزامپلس ہیں. ہمارے لیے بہت آسان ہے, کوئی عورت چل رہی ہے, اس نے دوپٹہ نہیں اوڑھا, ہم لوگ فوراً انگلی اٹھاتے ہیں, یہ دیکھو ایک ایسی عورت ہے. بہت آسان ہے ہمارے لیے کہنا, اور واپس وہ کچھ کہتی نہیں ہے نا. اس وجہ سے ہم لوگ اور زیادہ بولتے ہیں. پھر ہم بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اور ڈراؤنا کرتے ہیں. جو ڈراؤنا بنتا ہے نا وہ خود ڈرا ہوا ہوتا ہے. جو دوسروں کو ڈراتا ہے اس کو سب سے زیادہ خود کا ڈر. ہو کیا بات ہے سر. جو دوسروں کو ڈرا رہے ہیں اس وقت خود بہت ڈرے ہوئے ہیں سر, اندر سے خود ڈرے بہت ڈرے ہوئے سر. آپ دیکھیں سب سے زیادہ سیکیورٹی انہی کے پاس. ہو پیچھے ڈالے آگے ڈالے سر, بندے چڑھے ہوئے ہوں. کتنا ڈر ہے سر ان لوگوں کو سر. نہیں تو آپ دیکھ لیں, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ ہر عورت کو پروٹیکٹ کرے. راستے میں کوئی کسی کو چھیڑے تو آپ کی ذمہ داری آپ روکیں, آپ بولو غلط کام مت کرو. ہم صرف اسی وقت آگے آتے ہیں جو ہماری ماں ہو, ہماری بہن ہو, ہمارا اس کا کوئی رشتہ ہو. ایک انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. ہم وہ رشتہ بھول گئے جو خدا نے بنایا. جو انسان نے بنائے رشتے ہم ان پہ اپنا انگوٹھا لگاتے ہیں. جو خدا نے رشتے بنائے اس پہ ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. ہم کیسے ایسے نامرد ہو گئے؟ ہمیں رشتہ چاہیے سر. ہاں, ہم کہتے ہیں رشتہ ہونا چاہیے تب ہم کچھ کریں گے, ورنہ تو چونکہ رشتے مرد ہمیں واپسی میں کچھ چاہیے. کچھ چاہیے, گریڈ ہے. پھر گریڈ آئی سر. صرف کنٹرول ان 3 چیزیں کرنی ہے سر بس, اور آپ اشرف المخلوقات ہو جائیں گے. خدا نے جیسا آپ کو بنایا, آپ میرے نبی کی امتی ہو جائیں گے. سر لاسٹ ٹائم مجھے آپ نے قصہ سنایا تھا سر, وہ میں نے بہت دفعہ دیکھا.
مطلب وہ ریل میں نے بہت دفعہ دیکھی, ایک دفعہ نہیں دیکھی, جس پہ آپ شکار پہ گئے تھے سر. کیا تھا سر وہ؟ آج جو میرا آڈینس ہے, اس وقت کا آڈینس اور آج کا آڈینس ہمارا بڑا فرق ہے سر, بہت فالوورز ہمارے ہو گئے. وہ قصہ کیا تھا سر, دوبارہ مجھے بتائیے گا, جس پہ آپ کے بندے سے پیچھے سے آپ کو تھپکی دی تھی سر, وہ تھپکی ذرا ضرور بتائیے گا سر. ہمیں تھپکیاں بڑی دی جا رہی سر آج کل. وہ میں نے کہانی ابھی ایک کہانی کے طور پہ لکھی ہے, جے پور میں, ادے پور میں کسی وہ کتاب میں چھپی, وہ بھی میں تمہیں دوں گا. اٹس کالڈ, کیا نام ہے اس کا, حضرت اینڈ دا کوئل. I'll send you that کہانی, تم پڑھ بھی لینا. دیکھو یہی تھا کہ میں بہت چھوٹا تھا, اور عقل میں بھی عمر میں بھی, اور یہی ہوا کہ پہلی دفعہ بندوق آئی تو ہمیں مردانگی پروو کرنی تھی. نشانہ تو اچھا ہو گیا تھا, اب جب تک خون نہیں بہے تب تک کیسے پتہ لگے ہم مرد ہیں. اوہ ہو بدقسمتی دیکھیں سر ذرا. تو ہم گئے بھائی, ہم نے بولے شکار کرنا. تو شکار کے لیے ہم نکلے, اور میرے گھر پہ گاؤں میں ایک بہت بڑا یہ بڑ کا درخت تھا, اس کو میں حضرت کہتا ہوں, ان کو حضرت کہتا ہوں. اس درخت کو بہت بڑا درخت ہے, انشاءاللہ تم کبھی آؤ گے تمہیں دکھاؤں گا, بہت خوبصورت ہیں حضرت, اور بہت پرانے ہیں. میں بچپن سے حضرت کو اسی طرح بڑا دیکھ رہا ہوں. خیر میں حضرت کی آڑ میں چھپ کے میں نے نشانہ لیا. ایک کوئل بیٹھی تھی, لاؤبالی, اس کو پتہ بھی نہیں تھا, آرام سے ادھر ادھر دیکھ رہی, اس کو پتہ نہیں تھا. لیکن میں نے دیکھ لیا تھا, میں نے تاک لیا تھا. جب میں نے نشانہ لیا نا, یہ پہلی دفعہ میں یہ کر رہا تھا نا, میری ہارٹ بیٹ پتہ نہیں کہاں چلی گئی, اور میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا. تو میرے پیچھے جو آدمی کھڑے تھے, میرے محافظ, اس نے یہاں میرا کندھا دبایا اور آہستہ سے بولا, سانس روک لو. سانس روک لو. جب سانس رکتا تو کیا ہوتا ہے, انسان مر جاتا ہے نا. بالکل. تو میں اس لمحے کے لیے مر گیا. او ہو جدھر اور جب مرا تو مردہ تڑپتا نہیں ہے نا, تو میرا لرزہ ختم ہو گیا. میرا نشانہ اسی پہ رکھا, اور پھر میں نے ٹریگر دبایا, یہاں سینے میں لگی گولی. اس کو پتہ ہی نہیں تھا, کوئل کو. اور الٹی ہوئی اور پنجے سے پکڑ لیا اس نے اپنے آپ, جب تک جان تھی. لیکن جیسی اس کو لگا نا, اس کو بھی لگا اور مجھے بھی لگا یہاں کچھ غلط ہو گیا. اس کے فوراً آپ زندہ ہو گئے سر, سانس لی. جیسی لگا تو سانس لی, تو مجھے لگا کچھ مجھ سے غلط ہو گیا. چوٹ اس کو لگی تھی, درد مجھے محسوس ہوا, اور یقین کرو میری آنکھوں کے پیچھے ایک سمندر تھا آنسوؤں کا. اس سے پہلے کہ وہ بہتے, وہ آبشار, وہ ندی بہتی, واہ سائیں واہ, او ہو نہیں آپ تو پیدا شکار کے لیے, او ہو فرسٹ شاٹ بولز آئے. یقین کرو آنسو بھی چلے گئے پیچھے, اور دل بھی واپس آ گیا. سر اس تھپکی نے مار دیا سر, اس جھوٹی تھپکی نے مار دیا سر پوری قوم کو سر. واہ سائیں واہ, واہ صاحب واہ. اور وہ جب آ کے گری ہے, مجھے ایسا لگا کوئی تہلکا مچا, زلزلہ تھا زمین پہ, مٹی اڑی. مجھے لگا اس نے مجھے دیکھا اور مجھے بد دعا دی. لیکن جب وہ تھپکی مل گئی تھی نا, تو وہ بد دعا دعا میں ہم سمجھے تبدیل ہو گئی. اس کے بعد پتہ نہیں کتنے جانور مارے ہیں, کبھی احساس ہی نہیں ہوا, کبھی وہ محسوس ہی نہیں کر پایا جو اس دن محسوس کیا تھا اس بچے نے. کاش وہ تھپکی نہ ہوتی سر اس دن, تو شاید زندہ رہ جاتا, پھر بہت عرصہ مرا ہوا رہا. تو انڈرسٹینڈ, جسٹیفیکیشن ہر چیز کی ہے انسان کے پاس. انسان کا دماغ بہت تیز ہے, ہر چیز کی جسٹیفیکیشن. کبھی ہم کتاب سے, کبھی رسول سے, کبھی مذہب سے, کبھی کس سے ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے غلط کو. لیکن جسٹیفیکیشن دینا چھوڑ دیں تو شاید ہم ٹھیک ہو جائیں. ایک ہی چیز ہے سر, اگر یہ خود سے ہم جسٹیفیکیشن دینا چھوڑ دیں, وہ جھوٹی ہوگا سر. جسٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے, جھوٹی ہوتا ہے سر, جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ سے. وائی بی کیو کا پیس کس چیز سے سر, ان پیسز. مجھے اپنے ٹکڑوں میں جب میں ذرہ ذرہ ہوا, تبھی مجھے اپنا آپ ملا. اس کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے, اس کے لیے پیچھے جانا پڑتا ہے. پیسز ہونا ضروری ہے سر. ہاں, کیونکہ غلطیاں پہلے ہو چکی نا ہم سے.
You have to go back on your tracks and see where did you get detracked. میں ایسا آج کیوں ہوا, یہ کب مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی, میں کب بہکا. مجھے آج پتہ لگا نا, جس چیز کو میں دلیری سمجھتا وہ میری بزدلی تھی. تو جب میں نے ٹریک کیا کہ میں اس دن بزدل ہوا تھا, اس دن میرا دل بند ہوا تھا, اس دن میں مر گیا تھا. جب میں اس دن مرا نا اور مجھے پتہ لگا اس دن میں مرا ہوں, تو ہی آج میں جیا. اور سر مرنا ضروری ایک دفعہ؟ 1000 دفعہ. 1000 دفعہ ہر دفعہ مرنا پڑتا ہے. مر کے جیئیں گے سر ہم. ہاں اور کیا, زندگی کی دوڑ میں سب کے سب ہی مر گئے. we say it's a rat race, نا, we're not rats. we're not rats. So زندگی کی دوڑ میں سب کے سب ہی مر گئے. جو جی لیے وہ رہ گئے, جو رہ گئے وہ مر گئے. کیا بات ہے سر. ہم لوگوں تو جینے کے لیے خدا نے پیدا کیا نا, اور زندگی اسی لیے دی, یہ وقت دیا تاکہ ہم اپنے آپ کو جان سکیں, پہچان سکیں. افسوس یہ کہ لوگ اتنی لمبی عمر لے کے آتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں جی پاتے اور مر جاتے ہیں. جی نہیں پائے سر. ہاں, اتنی لمبی لمبی زندگیاں. لیکن ہم نے تو جینا, ایک ایک لمحہ جینا, خدا کی قسم ایک ایک لمحہ جینا. سب سے قیمتی چیز تمہارا سانس ہے نا. مجھے یاد ہی نہیں ہے اس سانس نے جو ابھی میں نے لیا اس نے مجھے کتنا مزہ دیا. پوری کائنات ہل گئی اس سانس کے پیچھے. سوچو اگر آکسیجن کا لیول وہ نہ ہوتا تو مجھے سانس نہ آتا. میں جو سانس ابھی لے رہا ہوں پوری کائنات ہل رہی ہے اس کے پیچھے. دیٹ از مائی امپورٹنس, دیٹ از یور امپورٹنس. سر جو ہمارے پاس ہے ہم اس سے سر ویسے خوش ہوتے نہیں ہیں سر. ہمیں وہی چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے. سانس تو بہت, آپ نے بہت گہری بات کر دی. یہاں تو ہم چیزوں سے باہر نکل پا رہے, گاڑیوں سے, گھروں سے, کپڑوں سے نکل نہیں پا رہے. دیکھو خوشی موسم ہے, آئے گا چلا جائے گا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے جیسی خوشی آتی ہے ہماری جان نکل جاتی ہے. ہم خوشی نہیں ہو پاتے, ہم اس کو روکنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. ہم پہ غم آتے ہیں تو ہم آنسو پہنچ لیتے ہیں. وہ مرد کون جس کی آنکھ میں آنسو ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو تھے, مولا علی کی آنکھ میں آنسو تھے. مرد وہ تھے کہ ہم. پھر جب ہمیں ڈرنا ہو تو ہم بڑی مونچھیں رکھتے ہیں, اور جب دلیر ہونا ہو تو بھاگ جاتے ہیں. تلاش خوشی کی نہیں ہے, تلاش سکون کی ہے. تو جب خوشی آئے نا تو ایسے خوش ہو کہ بس یہی ہے, جی لو. خوشی آئے نا جی لو اس کو. گاڑی دیکھ کے خوشی آئی نا تو جی لو, پھرو, گھومو, دوستوں کو دکھاؤ, پھراؤ فیملی کو. اس میں خوشی ہے نا تیری, خوش ہو جاؤ. یہ نہ کرو کوئی نظر لگا دے گا, یہ گاڑی وہاں نہیں لے کے جانی, ان رشتہ داروں کے پاس نہیں لے کے جانی, جوتا باندھے پیچھے سے, خبردار گاڑی چھوٹا جوتا باندھے کھایا, خبردار کسی نے گاڑی میں کھانا کھایا, پیاز کی سگریٹ مت پینا گاڑی میں. ارے انجوائے کرو, پتہ نہیں کب تک ہے یہ, جب تک سانس. اور جب غم آئے نا تو آنسو بہاؤ. یہ غم دھوتے ہیں, آنسو روکو نہیں. اگر روک لیا نا, ہر جگہ کا, آنکھ کا پانی آنکھ سے, کان کا پانی کان سے, منہ کا پانی منہ سے, ناک کا پانی ناک سے, اور ہر جگہ کا پانی ہر جگہ سے نکلتا ہے. کہیں کبھی پانی روکو نا کہیں اور سے نکلے گا, پھر تکلیف ہے. پانی نہیں روکنا سر, آنکھ کا پانی اگر نکلے تو نکال دیں. اور پانی اپنی جگہ خود بناتے ہیں, ایک جگہ سے روکو گے نا دوسری جگہ سے نکلے گا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی. سسٹم خراب کرنا ہے یا سیدھا چلنا ہے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن آپ مجھے بتائیں یہ ٹیومرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ پانی ہوتا ہے نا. مجھے تو لگتا ہے یہ آنسو اور پسینہ کہیں روکا تو یہ ٹیومر بن گیا. نکال دینا چاہیے سر. آئے تو ہاں, اس ڈر میں نہیں رہنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچیں گے. دیکھو جب ڈر آئے نا, ڈر وہ ہے کہ آپ نے کسی کا غلط کیا تو جان لو مکافات عمل ہے, یہ واپس لوٹ کے آنا ہے تمہیں, تو ڈر جاؤ. وہ غلط کام کسی کے ساتھ کرنے سے, کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے رک جاؤ, کیونکہ وہ ظلم تمہارے ساتھ بھی ہوگا. پھر تم نے کسی کا خون لیا نا تو خون بہے گا. پھر اگر لیا تو پھر دینے کی تیاری کرنا کہ تمہارے بھی کسی پیارے کو جانا پڑے. اوہ. اور دلیر ایسے ہو جاؤ
کہ ڈونٹ بلیو ان اٹ. ایمان لے آؤ کہ جو تمہارے نصیب کا کوئی لے نہیں سکتا, جو نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا, جو دن تمہارا قبر کے اندر وہ باہر نہیں, اور جو باہر وہ اندر نہیں. سر تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ اگین. اور بہت گہری باتیں اور بہت آسانی سمجھاتے تھے سر, اتنی گہری باتیں اتنی آسانی سمجھا دی گئی کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا سر سب سمجھ رہے ہیں. یہاں سے سیدھا آتی ہیں, یہاں سے سیدھا آتی ہیں, یہاں اتر جاتی ہیں سر سیدھا. تو لوگ یہ بولتے ہیں آپ کی باتیں نا دل کو لگتی ہیں, تو میں ان کو بولتا ہوں اس کے لیے باتوں کی ضرورت نہیں, اس کے لیے دل کی ضرورت. او ہو تو اپنے دل پہ کام کریں. دل ہمارے پاس ہے سر, دل سب کے پاس ہے, اور دل میں خدا بستا ہے. دل میں خدا بستا ہے سر. اتنی سی بات اگر سمجھ لیں تو ہم کسی کا دل دکھائیں گے ہی نہیں سر. اور دوسرا کہ آج کے بعد سے آپ, عورت تو مہان ہے, آپ جانور کے ساتھ بھی ظلم ہوتے دیکھیں نا تو پیار سے روکیں, کیونکہ جو ظلم کر رہے ہیں نا ان کو بھی کسی نے پیار نہیں دیا کبھی, ان کو بھی پیار سے سمجھائیں. مجھے اتنا دکھ ہوا, میں نے آج اس دن وہ ایک تصویر دیکھی ایک مگرمچھ کی چڑیا گھر میں, پورا خون ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ کیا, جب قریب جا کے دیکھا تو اس پہ پان کی پیک تھی. او ہو. تو جن لوگوں نے یہ کیا نا ان کو بھی غصے سے نہیں, ان کو بھی پیار سے, کیونکہ ان پہ بھی ساری عمر شاید لوگ تھوکتے ہی رہے. او ہو کیا بھی پیار سے سمجھا. ان کی بھی غلطی نہیں ہے سر, ان کے ساتھ بھی تھوکا گیا. ان کی غلطی تو ہے سالوں کی سر, ان پہ تھوکا ہی گیا ساری زندگی. یہ انسان ہے سر. نہیں, لیکن انہوں نے تھوکنے کیوں دیا اپنے اوپر؟ اپنے آپ کو ایسا نہ بنا دینا کوئی آپ کے اوپر تھوکے. ہاں یہ بھی ہے, آپ تو انسان تھے, جانور تھوڑی تھے. مگرمچھ تو بیچارہ یہ بھی نہیں بول سکتا کہ مت تھوکو یار. لیکن اب سب کو ہم نے پیار سے ہی سمجھا. سر ویسے آخری میں پوچھوں گا, یہ پیار والی قوم ہے ہماری؟ کیوں نہیں ہے, بالکل ہے, بہت پیارے ہیں. آپ جا کے دیکھیں نا, کسی غریب آدمی سے جا کے بولے نا تو بڑی گاڑی میں ہوگا افطار کے ٹائم پہ, بولے یار بھوک لگ رہی ہے, وہ اپنی ساری کھجوریں لا کے تمہیں دے دے گا. ہم پیارے لوگ ہیں, ہم بہت اچھے لوگ. بس ہمیں کسی نے پیار کیا نہیں, اور ہم نے خود بھی اپنے آپ سے پیار نہیں کیا. تو پیار ہر ایک کی ضرورت ہے, تو آپ پیار بانٹیں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو اگین.